السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب. میرا نام مبشر لقمان ہے. بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور بڑی فار ریچنگ ڈیولپمنٹ ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ امریکہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ایک خبر کے مطابق کہ وہ سعودی عربیہ میں جتنے بھی اس کے پیٹریٹ میزائل بیٹریز ہیں ان کو فوری طور پہ وہ بند کر کے ان کو واپس امریکہ لے کے جا رہے ہیں. اچھا، یہ ایک یا دو تو نہیں ہے، یہ بے انتہا ہے اور اس سے سعودی ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو بڑا دھچکا لگے گا. اب اس پہ دو چیزیں ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو ہے پریشر ٹیکٹکس ہے کہ وہ ابھی سعودیہ کی آرم ٹویسٹنگ کر رہے ہیں کہ جو آئل کی پرائسز جس طرح سے انہوں نے کیا اور رشیا کے ساتھ ٹریڈ وار میں گئے، آئل وار میں، اس سے خود ان کی تو معیشت ڈوبنی تھی. امریکن آئل کمپنیز جو ہیں وہ بھی بیٹھ گئی ہیں بلکہ، اور ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں جا رہی ہے لوگوں کی کہ جو ان کمپنیوں سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالوڈ ہے. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو یہ پریشر ٹیکٹک ہے تو پھر سعودیہ پھر ان کے ساتھ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئے گا اور ان کی بات مانے گا. اور اگر وہ نہیں مانتا تو دیکھیں سعودیہ کے پاس جو سب سے بڑا ڈیفنس میکانزم ہے نا وہ امریکن پیٹریٹ میزلز کا ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی میزلز کا حملہ ہوتا ہے تو وہ پیٹریٹ میزل بیٹریز جو ہیں وہ اس کا بڑا احسن طریقے سے دفاع کرتی ہیں. یہ پیٹریٹ میزل کا پہلی بار استعمال ہوا تھا گلف وار، جو فرسٹ گلف وار تھی، اور یو ایس ایس وسکانسن سے پیٹریٹ میزل سے تو وہ فائر کیے گئے تھے عراق کی طرف، کیونکہ عراق اس وقت آپ کو پتہ ہے بے انتہا تعداد میں اسکڈ میزائلز پھینک رہا تھا. اب عراقی اسکڈ میزائل جو تھے وہ لاؤبالی طبیعت کے تھے اور انتہائی انٹرسٹ وردی تھے. وہ باقاعدہ اس کے متعلق جو کیا تھا گلف میں، اس وقت میں دبئی میں ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ جی یہ وہ میزائل چلا کر خود سونے چلے جاتے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہاں گرے گا، کدھر گرے گا تو پھٹے گا کہ نہیں پھٹے گا، لیکن اس پہ چانس تو نہیں لیا جا سکتا تھا، خاص طور جب وہ کہہ کے کرتا تھا کہ ہم اسرائیل کے اوپر میزائل پھینک رہے ہیں. تو پیٹریٹ میزلز مڈل ایسٹ میں تب پہلی باری ڈپلوائے ہوئے تھے، آف شور تھے، امریکن وار شپ پہ تھے، یو ایس ایس وسکانسن جس کا میں نے بتایا، اور اس سے وہ اسکڈ میزائلز کو پکڑا جا رہا تھا. اور اس میں بھی کئی اسکڈ میزائلز آپ کو یاد ہوگا نکل گئے تو کوئی ادھر گر گیا، تو ایک دو اسرائیل میں بھی گرے جا کے، اور پتہ نہیں گرے کہ انہوں نے کھپ زیادہ ڈالی لیکن بہرحال گرے، اور باقیوں کو انہوں نے انٹرسیپٹ کرنا شروع کر دیا. اب جو لیٹسٹ سعودیہ کے لیے جو سب سے بڑی تھریٹ ہے وہ ایران کی، اور ان کے اگر کانفلکٹ ہوتا ہے تو ایران کے پاس میزائل رینج بڑی افیکٹو ہے جو وہ نارتھ کوریا اور رشیا سے لے کے اس پر ڈیولپ کر چکے ہیں اپنے پاس. اب فزیکلی تو ایرانی سولجر کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ان کو اس طرح سے بڑا ڈیمیج کرتا ہے. اور ایران کا اور سعودیہ کا کانفلکٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، سب کو، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ نیک ٹو نیک ہے. بیچ میں پاکستان میں دو دفعہ، پہلے ایک دفعہ میاں نواز شریف نے اور اس کے بعد عمران خان نے دو دفعہ کوشش کی کہ کسی طرح میڈیشن ہو جائے دونوں میں. اب لوگ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جو واشنگٹن کے اندر ہے کہ یہ پہلی موو ہے. نیکسٹ موومنٹ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اے ویکس ان کو وڈرا کرانا چاہتے ہیں. اب اے ویکس جو ہے وہ آپ نے دیکھا بہت بڑے ایئر کرافٹ ہوتا ہے جو ریڈار کا کام کرتا ہے، ہر قسم کا بڑا سینسٹیو قسم کا ہوتا ہے اور ملٹیپل اس کے کام ہے. وہ جیمنگ بھی کرتا ہے، ریڈار جیمنگ بھی کرتا ہے، ڈیٹیکٹ بھی کرتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جب اسرائیل نے عراق کے اوپر، بغداد کے اوپر حملہ کیا تھا، ایئر ریڈ کیا تھا 2 منٹ کا تھا جس میں انہوں نے ان کے نیوکلیئر ری ایکٹر کو ہٹ کیا تھا، تو اس وقت جو سعودی اے ویکس ہے انہوں نے اسرائیل کے جہازوں کو ڈیٹیکٹ کر لیا تھا، لیکن انہوں نے عراق کو کوئی اطلاع نہیں دی اور ان کو اپنی ایئر اسپیس کے اوپر سے جانے کی دیا. تو یہ وہی اے ویکس ہے کہ پیٹریٹ میزلز کے بعد اب ان کو بھی امریکہ واپس بلایا جا سکتا ہے. دراصل امریکہ جو ہے وہ اپنی ہر سپینڈنگ کو بڑے غور سے اس وقت دیکھ رہا ہے کہ اس کو کہاں پہ سپینڈنگ کرنی ہے، کیونکہ جو اس کا اکنامک کرنچ ہے وہ اتنا سیویئر ہے کہ اب وہ پال نہیں سکتا لوگوں کو. کہ پہلے تو وہ شوق میں پال رہا تھا کہ اس کو دے دو تو اس کو دے دو تو اس کو دے دو، اس کو کورس کے بہانے بلا لو ادھر، اس کو یہ اسکالرشپ دلوا کے بلا لو اور یونیورسٹی میں 4 سال کے لیے پڑھا دو. اب ان ساری چیزوں پہ کٹ لگ رہا ہے. تو آبویسلی سعودی عربیہ کے اوپر جو اتنی بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی سپینڈنگ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کو وہ جسٹیفائی کرنا پڑے گا اپنے ووٹرز کے پاس. اور نومبر میں جب امریکہ کا الیکشن ہے، فریش الیکشن ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اب جو بائیڈن کی طرف سے کافی سخت مدافعت کا سامنا ہے یا مزاحمت کا سامنا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سکسیزفلی افغانستان سے سولجرز کو کافی حد تک بلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو انہوں نے طالبان سے ڈیل کی، اس وقت گلف میں اگر اپنی سپینڈنگ جو ہے اس کو ریڈیوس کر کے دکھائیں کہ جی میں نے یہ امریکہ کے اندر جو ہے میں نے اس کی وجہ سے
یہ بینیفٹ دے رہا ہوں وہاں پہ باہر ختم کر کے، تو ان کو بڑا فائدہ ہے۔ اور سعودی عربیہ جو ہے وہ ایک طرف اس نے رشیا کے ساتھ اپنی آئل وار میں امریکہ کو ناراض کیا، دوسرا جب یہ کووڈ پھیلنا شروع ہوا تو یمن کے اوپر انہوں نے جو یونیلیٹرلی ایک سیز فائر کیا وہ بھی کوئی اچھا نہیں کیا، کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر بھی کافی تکلیف ہے کچھ لوگوں کو۔ تو سعودی عربیہ کو اب اپنی فارن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی دونوں بیک وقت جو ہیں وہ ری وزٹ کرنی پڑیں گی، اور ایسی صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو واقعی امریکہ یہ باقاعدہ اپنی تھریٹ کو کیری آؤٹ کرتا ہے اور مزید وڈرا کرتا ہے ڈیفنس سسٹمز کو وہاں سے، تو یہ اچھی خبر ہے۔ اچھی خبر اس لیے ہے کہ یہ سعودیز کو یہ سبق دے سکتا ہے کہ بھائی اپنے نیبرز سے اور باقی مسلم ممالک سے اچھے تعلقات رکھو، ہر وقت اس کو وار زون میں نہ کنورٹ کر کے رکھو۔ تو ہو سکتا ہے یہ امریکہ کی موو جو ہے وہ جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں کبین الاترا ساکی، تو شاید ہو سکتا ہے کہ ایران اور سعودیہ کے درمیان بہتر مفاہمت ہو سکے، بٹ اس کے اوپر مزید سٹوریز آ رہی ہیں، ڈیولپنگ سٹوریز آ رہی ہیں، اور جیسے جیسے آئیں گی میں آپ تک فوری طور پر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔